ایک احرام باندھے بیٹھے ہوئے شخص جو کہ میرے ابو کی ایج کے تھے، انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ایئر ہوسٹس کو چھیڑ دیا۔ اللہ کے ساتھ تو ہماری رشتہ داری ہے نا، ہم رشتہ دار بنے ہوئے ہیں جی، ہم نفل پڑھیں گے، ہم گوٹے گڈے اپنے رگڑیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ انہوں نے مجھے سوئی پکڑا دی، کہاں میں اور کہاں میرے یہ ہاتھ اور کہاں غلاف کعبہ کو میں ٹانکا لگاؤں۔ تو 2023 میں جو غلاف لگا ہوگا اس کے اندر میرے کئی ٹانکے لگے ہیں، اللہ نے مجھ سے لگائے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے پاس جو تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کی خدمات آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹرانگ عظمیٰ، حال ہی میں وہ عمرہ کر کے آئی ہیں۔ جانتے ہیں ان سے عمرے کا حال کہ وہ کس طرح سے وہ سارے مناظر اور سارا سلسلہ سفر ان کا کیسا رہا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ عظمیٰ، آپ بھی بتائیے گا، ابھی آپ عمرے پہ گئی ہیں تو سفر کیسا رہا آپ کا؟ الحمدللہ بہت ہی اچھا، کیونکہ عمرے کا سفر آپ کو پتہ ویسے ہی بڑا اچھا ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھیں گے، وہ جلوے دیکھیں گے، وہ سرور کونین کا جو ہے روضہ آپ دیکھیں گے، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ سفر انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو میرا سفر اس دفعہ بڑا اچھا رہا ہے۔ ہاں، بیمار تو میں بہت زیادہ وہاں پہ جا کے ہوئی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میں بیماری کے باوجود بھی بس ایک ہی آس پہ، اللہ کی آس پہ چل پڑتی تھی کہ میں نے یہ ٹیبلٹ جو کھائی ہے اب انشاءاللہ مجھے درد نہیں ہوگا۔ تو شکر الحمدللہ، میں اپنے والدین کے ساتھ گئی تھی، میری امی ابو کو میں ساتھ لے کے گئی تھی، اور ان کی خدمت کرنے کا مجھے تھوڑا سا موقع بھی ملا ہے۔ میری وجہ سے میرے والدین بڑا دکھی رہے ہیں زندگی میں، تو میں نے کہا تھا چلیں تھوڑا سا میں ان کے ساتھ جاؤں گی تو ان کو بھی اچھا لگے گا، کیونکہ میرے والد صاحب کی زندگی میں پہلی اور آخری خواہش یہ ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی اچھے کپڑے کی خواہش کی ہے، نہ کوئی کھانے کی، نہ پینے کی، صرف ایک ہی خواہش تھی کہ مجھے اللہ کا گھر دیکھنا، اور اس کے لیے انہوں نے 7 سے 8 سال پیسے جمع کیے ہیں سبزی بیچ بیچ کے۔ اب یہ آپ نے بتایا کہ آپ نے پہلے بھی عمرہ کیا ہوا ہے، اور اس سفر میں جو پہلے آپ نے کیا تھا اور اب کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟ بہت بڑا ڈفرینس تھا۔ وہ 17 اگست 2003 کی فلائٹ تھی، شام 7:30 بجے فلائٹ جو ہے اس نے اپنی اڑان بھری، اور میں بڑا خوش نصیب تھی کہ میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں۔ تو میں نے بڑا پیارا وائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، اوپر سے وائٹ احرام، اور میں بڑا بیٹھی تھی کہ ابھی ہم اڑیں گے تو جائیں گے، اور جا کے میں اپنی آنکھوں سے وہ نظارے دیکھوں گی۔ اس وقت میں اتنی بڑی بھی نہیں تھی، ٹین ایج میں تقریباً لگا لیں آپ تھی، تو میں چلی گئی عمرہ کرنے، اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد مجھے بہت خوف آیا، میں بہت ڈر گئی۔ حالانکہ مجھے اس ٹائم اتنی عقل نہیں تھی، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو ایک احرام باندھے بیٹھے ہوئے شخص جو کہ میرے ابو کی ایج کے تھے، انہوں نے، میں نے دیکھا تو انہوں نے احرام کے اندر وہ تھے، اور احرام میں بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، آپ اس میں اپنی جو بیگم ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ایسی فضول بات نہیں کر سکتے، اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ایئر ہوسٹس کو چھیڑ دیا۔ تو میں ڈر گئی، سہم گئی نا کہ میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں، اور یہ سفر اتنا خوبصورت، اور 15 منٹ بعد یہ ہو گیا۔ تو اس نے آگے سے ڈانٹا بھی کہ بابا جی، حاجی صاحب، آپ واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا بھی، پنجابی میں بھی بولا کہ کی کر دے پے ہو تسی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک سعودی تھی، سعودین ایئر لائن میں ہمارا سفر تھا، لیکن انہوں نے بڑا ڈانٹا۔ تو پھر وہاں پہ بھی جا کے اس نے عورتوں کے ساتھ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے تھے۔ مجھے بڑا ڈر لگا کہ وہاں پہ تو جا کے ڈرنے کا مقام ہے، وہاں بیت اللہ کعبہ کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سانس بھی لے سکے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بڑا مجھے وہ عجیب لگا تھا، عجیب سا وہ میرا سفر، عجیب ہی میں نے عمرہ کیا، اور ڈرتے ڈرتے ہم واپس آ گئے خاموشی کے ساتھ۔ تو وہ 17 اگست 2003 تھا، اور اب 13 جنوری 2023۔ تو آپ اب ایک فیمس پرسنالٹی کے طور پہ گئیں، دنیا میں آپ جانی جاتی ہیں، تو اب کا سفر کیسا تھا؟ اب تو میں جب جا کے بیٹھی تو میں بلیک ابایا پہنتی ہوں، تو میں ہمیشہ سے میرا سگنیچر بن چکا ہے، ابایا میں آتی ہے، اور اس طرح اس نے اسکارف لیا ہوتا ہے۔ میں نے وائٹ احرام باندھا ہوا تھا، اور میں بیٹھی تو میں تھوڑا ڈری اس سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ میں نے کہا نہیں، اس دفعہ میرے امی ابو میرے ساتھ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ٹھیک آدھے گھنٹے بعد نا ایک ایئر ہوسٹس میرے پاس سے گزری اور چلی گئیں، اور پھر واپس آئی، تو انہوں نے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ اسٹرانگ عظمیٰ تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی میں وہی ہوں۔ کہتے ہیں او مائی گاڈ، آپ میرے ساتھ سفر کر رہی ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ سفر میرا خوبصورت ترین سفر ہے کہ آپ میرے ساتھ فلائی کر رہی ہیں، میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں؟ آپ کی سٹوری بڑی موٹیویشنل تھی، مجھے بڑا موٹیویٹ کیا آپ کی سٹوری میں۔ تو میں کسی پتہ نہیں جیو نیوز میں کام کرتی تھی، اور میں بڑا پریشان ہوئی، کچھ میری لائف میں کرائسس آئے،
انہی دنوں آپ کی ویڈیو سامنے آئی تو میں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور میں نے بڑی ہمت پکڑی. تو آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ بڑا, ہم نے تو اپنے آپ کو انسپائر کیا آپ سے. تو میرے ہاتھ پہ درد ہو رہی تھی, انہوں نے بینڈیج بھی لگائی, مجھے کافی کا پوچھا, چائے کا, اور میرے سے بڑی باتیں کرتی رہیں کہ انسان زندگی میں اگر چینج کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ کسی کو رول ماڈل بنا سکتا ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں نے کہا یہ آپ کا بڑا پن ہے, میں اس نچیز سے بندے کو آپ جانتی ہیں اور آپ اس سے انسپائر ہوئی ہیں, حالانکہ بات ایسی کوئی نہیں ہے. تو پھر میں نے عمرہ کیا جا کے, اور وہاں پہ میں نے جلوے بھی بڑے دیکھے اللہ کے, تو اللہ کا جلال بھی وہاں پہ دیکھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جب پہنچے تو بڑا ادب کا مقام ہے وہاں کے, جو دیکھیں تو اگر سانس بھی انسان لے تو وہ بھی بڑے آرام سے لے, اور کسی کا نام بھی پکارے تو بڑے دھیمے آواز میں, کیونکہ اگر وہاں سے معافی نہیں نہ ہوئی تو پھر ادھر سے تو اللہ کے ساتھ تو ہماری رشتہ داری ہے نا, ہم رشتہ دار بنے ہوئے ہیں جی, ہم نفل پڑھیں گے, ہم گوڈے گڈے اپنے رگڑیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. لیکن وہاں کیا کریں گے, اگر وہاں سے نو ہو گیا تو پھر ہم بڑا برا پھنسیں گے. تو اس لیے کچھ لوگ وہاں بھی جا کے باز نہیں آتے, لیکن وہاں بڑے ادب کا مقام ہے, اگر کوئی سمجھے تو سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اچھا, ابھی ایک اور بات, ابھی ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ غلاف کعبہ کو بھی آپ نے سلائی کیا. یہ کیا معاملہ, کیسے یہ سارا ماجرا پیش ہے؟ بس یہ نچیز سا انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا اور پتہ نہیں کیا کچھ لائف میں سہ کر وہاں پہنچا تھا, اور وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے وہ بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے, کیونکہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی. تو کسوہ کعبہ اس فیکٹری کا نام ہے, کسوہ کا مطلب ہے غلاف اور کعبہ کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کا غلاف. تو وہاں پہ میں چلے گئی, المجبہ الملک, اس عبدالعزیز وہ فیکٹری کا نام ہے. تو انہوں نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتی, اس کے لیے ایک پروسیس ہے, کوئی پرمٹ بنانا پڑتا ہے, کوئی ویب سائٹ ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, اقامہ دینا پڑتا ہے, اس طرح. تو میں وہاں پہ بیٹھ کے 3 گھنٹے روتے رہی باہر اس کی فیکٹری کے. وہ مجھے آتے تھے, ڈانٹ کے چلے جاتے تھے. پھر 3 گھنٹوں کے بعد ان کو میرے سے پتہ نہیں کیا ہوا, میرے پہ ترس آ گیا یا میرے سے کچھ ان کو کیا نظر آیا, کیا حاصل ہوا, تو مجھے اندر لے گیا. تو پھر میں نے اوپر دیکھا, میں نے کہا لگتا ہے اس کی کرم نوازی ہوئی ہے, انہوں نے کہ دل میں اللہ نے ڈالا ہے تو یہ مجھے اندر لے کے جا رہا ہے. وہاں ایک فیملی نے مجھے پہچانا, اور جو مینیجر صاحب تھے وہ بڑا موٹیویٹ ہوئے. انہوں نے کہا کہ ان کی سٹوری جو ہے میں نے سنی ہوئی ہے کہیں, انگلش میں میں نے اس کو کنورٹ کر کے دیکھا تھا. تو یو آر ویری اسٹرانگ اور یو آر ویری گریٹ لیڈی اینڈ یو آر ویری لکی کہ آپ غلاف کعبہ کو دیکھیں گی جا کے. تو انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے پرمٹ جو تھا وہ بنا کے اس کے اوپر سٹیمپ لگا کے دیا, اور مجھے کہا کل آپ صبح 9:30 بجے آ جائیے گا. تو میں گئی, تو میں نے جا کے دیکھا, اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا اس غلاف کو, جہاں پہ وہ دھاگا اس کا بن رہا تھا, پھر اس کو ڈائی کیسے کیا جاتا ہے, اس میں کپڑا کیسے اس کا بنتے ہیں, کتنے کلو اس میں 100 کلو سونا اور 125 کلو چاندی لگتی ہے. تقریباً کوئی بڑا کروڑوں کا پروجیکٹ ہے جو اس کے اندر وہ تیار ہوتا ہے. تو پھر اینڈ میں وہاں بھی پہنچ گئی جہاں پہ وہ تیار ہو رہا تھا. تو پھر انہوں نے مجھے سوئی پکڑا دی, اور کہاں میرے ہاتھ اور کہاں غلاف کعبہ اور کہاں وہ سوئی اور میں اور کہاں میں. تو پھر میں نے, لوگ تو وہاں جا کے پڑھتے ہیں نا, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں تو پھر اور کیا. تو میں نے وہاں پہ پھر کہا کہ کہاں میں اور کہاں میرے یہ ہاتھ اور کہاں غلاف کعبہ کو میں ٹانکا لگاؤں. تو 2023 میں جو غلاف لگا ہوگا اس کے اندر میرے کئی ٹانکے لگے ہیں, اللہ نے مجھ سے لگائے ہیں. تو میرے 2 سلائی اسکول ہیں جہاں پہ بیوہ غریب یتیم بچیاں آ کے سلائی سیکھتی ہیں. تو شاید کسی نے سلائی کیا ہوگا کوئی سوٹ, اور اس سے اس نے پیسے کمائے ہوں گے, اور ان پیسوں سے اس نے اپنے گھر کی اس دن ہانڈی بنائی ہوگی, اپنے بچوں کو کھانا کھلایا ہوگا. تو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے ہو سکتا ہے ان کے دل سے دعا نکلی ہو, تو اللہ نے مجھ سے غلاف کعبہ کو سلائی لگوا لی. ماشاءاللہ. جی ناظرین, یہی ہے دنیا, یہی ہے دین و ایما کہ کام آئے انسان کے انسان. جب آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دیتا ہے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈیجیٹل رنگ کو کر لیجیے سبسکرائب, شیئر بھی کیجیے گا, اور لائک کرنا مت بھولیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.